یعنی ایک دانش نورانی، انہیں تو اصطلاحات پہ بڑا عبوت ہے۔ تو دانش برہانی تو وہ ہے کہ جو آرگومنٹس کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، برہان دلائل کو کہتے ہیں۔ اور یہ وہ وزڈم ہے جو عام دنیاوی فلاسفرز کے پاس ہوتی ہے، اور دوسری حکمت کو انہوں نے حکمت نورانی کہا ہے، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتی یا ملتی تھی۔ تو اس لیے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انبیاء کرام کے متعلق حکمت کو منزل من اللہ کہا جائے گا تو وہ وحی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا وحی کے اندر۔ غایت اس کی کیا تھی؟ قرآن کی طرف سے جو وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہ قوم بنی اسرائیل میں سے خود بھی تھے، اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف، جیسے متی میں انجیل میں آیا ہے، ان کا دائرہ اپنی قوم کے ہی اندر تھا۔ یہ عالمینی رسالت جو ہے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت نے بروئے کار رہنا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نبیوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجئے، ان کا ایک بیٹا تو حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آ کے بس گئے تھے، دوسرا بیٹا آپ کا اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کی شاخ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اس کے بعد آگے جو اولاد چلی ان کی، تو یہ اولاد تو ذریت ابراہیمی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے چلنے والی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہلایا۔ تو یہ بنی اسرائیل تو چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا بالتخصیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں سے یہ چلے آ رہے تھے۔ یہودی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو شریعت موسوی ملی ہے تو وہ یا تو میرے ہاں وہ شعلہ نہیں برق طور میں میرے ہاں یہ ساری تفصیل ان کی دی ہوئی ہے تاریخ بنی اسرائیل کی۔ تو یہ یہودی اس اعتبار سے کہلائے تھے، اپنی جوڈائزم جو ان کی یہودیت ان کے ہاں کی جو تھی، مذہب ان کے ہاں جو تھا، اس کی بنا پر یہودی کہلائے، ورنہ یہ بنی اسرائیل تو اس جہت سے کہلاتے چلے آ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیل کی شاخ کوئی لے لیجئے تو انبیاء کرام ان میں آتے رہے، ہر نبی خدا کا وہی پیغام لاتا رہا جو باقی انبیاء کو ملا تھا۔ ذرا پنکھے کو موڑ دیجیے۔ معاف رکھیے۔ وہی پیغام وہی تعلیم لے کے آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی امت، اس کے متبعین اس میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، اختلاف، تفرقہ، فرقہ بندی دین کی جڑ کاٹ دیتی۔ امت میں اختلاف یا فرقہ پیدا ہو تو دین باقی رہتا ہی نہیں۔ رسول سے کہتا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اختلاف کو وہ خدا کا عذاب قرار دیتا ہے۔ ہاں جی، کہا اس نے یہ ہے کہ یہ جو ایک نبی کے بعد جب اس کی نام لیوا امت اختلاف پیدا کر لیتی تھی، فرقے پیدا کر لیتی تھی، افتراق پیدا کر لیتی تھی، تو دوسرا رسول آ کر ان اختلافات کو، اس تفرقے کو مٹاتا تھا، اور پھر انہیں امت واحدہ بنا دیتا تھا۔ ایک قوم، ایک امت جس میں کوئی اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی چیز وہ یہ کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو امت واحدہ بنتی تھی، اس میں پھر وہ دین کو متشکل کرتا تھا، ایک عملی نظام کی شکل دیتا تھا۔ یہ تھا رسالت کا فریضہ
نبوت تو خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے، اور رسالت اس وحی کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرنے کا نام جو امت واحدہ طے کرتی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ خصوصیت ہی یہ ہے، پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے جو دین کی نمبردار ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تفرقہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں تو سورہ توبہ کے اندر جو مسجد زرار کا قرآن نے واقعہ اسی لیے خاص طور پہ بیان کیا ہے کہ تفرقے کی اور شکل تو ایک طرف رہی، مسجد بھی اس لیے بنانا کہ وہ کسی خاص فرقے کی ہو۔ قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے، ایسی مسجد کے متعلق کہا ہے کہ وہ پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے۔ حضور سے کہا گیا کہ اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا تم نے، یہ مسجد بمائے ان کے جنہوں نے اسے بنایا ہے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ اور اس مسجد کو اس بنا پر کہ خدا نے اس کے متعلق یہ کہا تھا، حضور نے صحابہ کو بھیج کے مسجد کو گرا دیا، جلا دیا۔ تفریقم بین المومنین لکھا ہے قرآن نے کہ یہ مسجد یہ کرے گی تو یہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا، دین کے اندر امت میں تفرقہ نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ یہ فرقہ بندی تو یہ چیز ہے، مسجد بھی اگر اس بنا پہ ہے کہ وہ منسوب ہو رہی ہے، ایک فرقہ پیدا کر رہی ہے، تو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کفر ہے، رسول سے کہا گیا ہے کہ جا کے اس میں قدم نہ رکھنا، حضور نے اس کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا اس مسجد کو۔ دین اس چیز کا نام ہے، یاد رکھیے۔ یہ فریب نفس ہے ہمارا، جو اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ دین باقی رہتا ہے، مذہب باقی رہتا ہے، دین نہیں باقی رہتا۔ فرقے مذہب میں ہوتے ہیں اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ خدا سے نہ خدا کے رسول سے۔ دین کہا یہ ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں، اس وحی کو اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی وضاحت کر دوں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب ملتی تھی، اس کتاب کا پہلا مقصد یہ بتایا جاتا تھا کہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر ان کو وہ مٹا دے۔ اختلاف مٹانے کا طریقہ ہی قرآن نے یہ بتایا تھا۔ بے شمار آیات اس کے متعلق قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کے ذریعے سے ایک امت واحدہ پیدا کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ان کو حکم دیا گیا۔ یہ خدا کی کتاب کو انفرادی طور پہ نہیں، جمیعاً اجتماعی طور پہ سب کے سب اکٹھے ہو کر مل کر اس کو پکڑو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ یہ تھا اس امت کے متعلق جو کہا گیا اور یہ کر کے دکھایا حضور نے۔ اب یہ کہ کبھی کسی بات میں اگر تم میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، آراء کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اگر وہ اختلاف ہو جائے اور اس کو علی حالہ ہی رہنے دیا جائے تو وہ اختلاف تو بڑھ جائے گا، خلیج بڑھ جائے گی اختلاف کی، اس پہ تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اس کو وہیں مٹا دیتا ہے قرآن۔ اب اختلاف اگر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اختلاف آراء ہی سے ہی آپس میں ڈسکشن کے زمانے میں سے ہی اختلاف ہو جاتا ہے، کیسے اختلاف مٹے؟ 42/10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اگر کسی معاملے میں تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ سے لیا جائے۔ یہ ایک محکم اصول قرآن نے بیان کر دیا، پختہ طریق بیان کر دیا اختلافات کو مٹانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے لیا جائے۔ اب اس کے بعد جناب وہ تو پوچھئے نہیں کہ بھائی جب یہ فرقہ بندی